بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بندہ ناچیز شہزادہ توقیر داستان کربلا سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نو ایوری تھنگ وتھ توقیر۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی شہادت آپ کی گوش گزار کی۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم اہل بیت بنو ہاشم کے جوانوں کی شہادت آپ کی گوش گزار کریں گے۔ ناظرین، جب تمام اصحاب حسین اپنے امام پر اپنی جان فدا کر کے جنت کی جانب رواں ہو گئے، اب اہل و عیال کے جوانوں کے سوا امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اشقیہ نے چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو گھیر رکھا تھا اور امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کی تمام لاشیں گنج شہیدہ میں رکھ کر خیموں میں داخل ہوئے تو جناب علی اکبر جنگ پر جانے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ کو ایک بات یاد دلاتا چلوں کہ جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جن کا چہرہ مبارک، جن کا پورا وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ رکھتا تھا، کیونکہ آپ کی پیدائش سے قبل امام حسین علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی تھی کہ مجھے میرے نانا کی بہت یاد آتی ہے، میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے ایسی اولاد عطا کیجئے جسے میں دیکھوں تو مجھے میرے نانا کی یاد آئے۔ تو اللہ پاک نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جھولی میں ہم شکل نبی جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی۔ ناظرین، ہم شکل نبی، ہم شکل مصطفیٰ، ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 18 برس تھی، ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 27 برس تھی۔ آپ اپنے بابا سے اور اہل و عیال سے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ بیٹا، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم میرے نانا کی شبیہ ہو، تمہیں میں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے نانا کی یاد آتی ہے۔ تو جناب علی اکبر نے کہا، بابا، تمام فوج اشقیہ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور میں آپ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے یہ برداشت نہیں کرتا آپ کے دشمن للکاریں اور میں ان کی للکار کا جواب نہ دوں، تو مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ بمشکل بہت اصرار پر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اپنی پھوپھی سے بھی اجازت طلب کر لو۔ تو جب جناب علی اکبر سیدہ زینب کے پاس تشریف لے کر آئے تو سیدنا زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا، تم میرے نانا کی شبیہ ہو، ہم سب تمہیں دیکھ کر اپنے نانا کو یاد کرتے ہیں، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ تو امام علی اکبر نے کہا کہ امی جان، آپ تو جانتی ہیں کہ بابا اس وقت اکیلے ہو چکے ہیں، تنہا ہو چکے ہیں، بابا کے تمام اصحاب آپ پر جان فدا کر چکے ہیں، تو میں بھی اپنی جان کا نذرانہ اپنے بابا کے اس پاک مقصد میں دینا چاہتا ہوں۔ تو جناب علی اکبر نے اجازت لے کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے تو عمر بن سعد یہ دیکھ رہا تھا کہ خیمے کی طرف سے کوئی باہر آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر یزید کی طرف دوڑے تو عمر بن سعد نے پوچھا، اے شمر، کون دوڑا چلا آتا ہے؟ تو جیسے ہی جناب علی اکبر قریب آئے تو کہا کہ ایک خوبصورت چاند سے روشن چہرے والا کوئی نوجوان ہماری طرف دوڑا چلا آ رہا ہے۔ تو شمر ذیلجوشن آگے بڑھا اور جناب علی اکبر کو روکا اور کہا کہ تم کون ہو؟ تو جناب علی اکبر نے کہا کہ میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں۔ آپ کا نام سن کر ایک بار شمر کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس پر عمر بن سعد آگے بڑھا اور جناب علی اکبر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے علی بن حسین، تم یزید کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہو، تو تم اگر کہو تو میں یزید کے دربار سے ابن زیاد سے کہہ کر تمہاری جان کا امان نامہ منگوا سکتا ہوں، تم اپنے خیمے میں واپس چلے جاؤ۔ جس پر جناب علی اکبر کو غصہ آیا، آپ کو جلال آیا، تو آپ نے کہا کہ مجھے یزید کی رشتہ داری اور قربت سے کہیں زیادہ آل رسول اور امام حسین کی رشتہ داری اور قربت پیاری ہے۔ میں یزید کی اس رشتہ داری پر لعنت بھیجتا ہوں اور میں تمہارے اس امان نامے پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اے عمر بن سعد، دیر نہ کرو، آؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ یہ کہہ کر جناب علی اکبر نے یزیدی فوج کے دل لرزا دیے۔ یزیدی فوج کے لوگوں میں کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر جناب علی اکبر کے اوپر حملہ کر سکیں۔ تو عمر بن سعد نے میمنہ، میسرہ اور کلب کے تمام دستوں سے کہا کہ جاؤ اور علی اکبر پر حملہ کرو۔ جیسے ہی تینوں جانب سے فوج جناب علی اکبر کی طرف بڑھی تو جناب علی اکبر نے اللہ اکبر کہہ کے نعرہ مارا اور یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے
پہلے ہی حملے میں 135 یزیدی سپاہی واصل جہنم کیے، اور پھر جب دیکھا کہ اب یزیدی لشکر یزیدی سپاہی پیچھے ہٹ رہے ہیں، جناب علی اکبر نے اپنے گھوڑے کا منہ خیموں کی طرف کیا اور خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ خیمے کے باہر جناب امام حسین علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر اور اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے تھے کہ جناب علی اکبر فوراً اپنے بابا کے قریب آئے اور اپنے بابا سے کہا، بابا یہ یزیدی لشکر تو بڑا ہی بزدل ہے، دیکھو کیسے اپنے الٹے پاؤں بھاگ رہا ہے۔ اے بابا، کاش مجھے 2 قطرے 2 گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں یہ پورے کا پورا لشکر کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا۔ تو اپنے بیٹے کے یہ الفاظ سن کر جناب امام حسین نے فخر سے اپنا سر اوپر کیا اور جناب علی اکبر کو اپنے پاس بلایا اور جناب علی اکبر سے کہا کہ اپنا منہ کھولو۔ جناب علی اکبر نے اپنا منہ کھولا تو جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان جناب علی اکبر کے منہ میں رکھ کر کہا کہ تم میری زبان چوس لو، شاید تمہیں تھوڑی سی تسکین مل جائے۔ تو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے زبان جناب علی اکبر کے منہ میں دی، جناب علی اکبر نے منہ بند کر جیسے ہی جناب علی اکبر زبان چوسنے لگے تو ایک دم چیخ مار کر جناب امام حسین علیہ السلام کی زبان اپنے منہ سے نکال دی اور روتے ہوئے کہا کہ بابا، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک اور گرم ہے۔ یہ کہہ کر جناب علی اکبر ایک بار پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور یزیدی لشکر کی طرف دوڑے۔ اب یزیدی لشکر پہلے سے زیادہ تعداد میں تینوں اطراف سے جناب علی اکبر کی طرف آگے بڑھا۔ جناب علی اکبر نے میمنہ، میسرہ اور کلب کی فوجوں کو کاٹ کے سیدھا عمر بن سعد کے لشکر کے درمیان میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران عمر بن سعد کے سپاہیوں نے جناب علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس دوران ایک شکی نے جناب علی اکبر کے سر میں تلوار سے وار کیا اور سامنے سے ایک شکی نے ایک تیز دھار نیزہ جناب علی اکبر کے سینے میں گاڑا اور نیزہ توڑ کر یہ کہنے لگا کہ اب دیکھتا ہوں کہ حسین اس نیزے کو اس سینے سے کیسے باہر نکالتا ہے۔ جناب علی اکبر گھوڑے سے جیسے ہی نیچے تشریف لے کر آئے تو اشکیہ نے چاروں طرف سے گھیر کر تلواروں کی ایسی بارش کی کہ آپ کے جسم کے بہت سارے حصے کٹ کر اس جگہ پر گر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف آئے اور عمر بن سعید پر آپ نے ایک ایسا حملہ کیا کہ عمر بن سعید کا ہاتھ کونی سے کٹ کر زمین پر گر گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو آتے دیکھ یزیدی سپاہی واپس اپنے لشکر کی طرف بھاگ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو اپنی گود میں لیا تو جناب علی اکبر نے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کا ہاتھ سینے سے ہٹایا تو جناب علی اکبر کے سینے پر ایک نیزہ گڑا دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ تو جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا، ایک شکی نے جب یہ نیزہ مجھے مارا تو مجھے زور سے کہتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ حسین یہ نیزہ کیسے باہر نکالتا ہے۔ تو جناب امام حسین نے آپ کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ کر ایک ہاتھ سے نیزہ پکڑا اور ایک ہاتھ کربلا کی زمین پر رکھ کے زور سے نیزہ کھینچا تو جناب علی اکبر کا جگر اس نیزے کے ساتھ باہر آ گیا اور جناب علی اکبر کی روح جنت کی طرف پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے سینے کا وہ لہو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور آسمان کی طرف اچھالا اور کہا، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے حسین سے یہ قربانی لی۔ یہ کہہ کر آپ نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور جناب علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر خیموں کی طرف لے کر گئے اور گنج شہیدہ میں جناب علی اکبر کی لاش کو رکھ دیا۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کسی قسم کی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آ کے اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ داستان کربلا سیریز کی تمام ایپیسوڈز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان شہزادہ توقیر کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔